السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہے سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن کو آئی جی ریلوے بنانے میں بہت ہی بری طرح سے ناکام ہو گئے اور بالآخر یہ مارکہ جو ہے وہ عامر ذوالفقار سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک سینئر بیوروکریٹ نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات اس چینل کے ساتھ شیئر کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے بڑے افسران کو جب کام نکالنا ہو، خاص طور سے اپنے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے، پھر وہ کام کے بندوں کو جو ہے جب تلاش کرنے نکلتے ہیں تو پھر وہ انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال کر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا کارنامہ جو ہے خود سندھ پولیس کے اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے بھی سر انجام دیے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ انہیں جو ہے وہ آئی جی ریلوے بننا ہے، اور آئی جی ریلوے بننے کے لیے وہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو کس طرح سے جو ہے اپنے اس کام کے لیے جو ہے سہولت کار کے طور پر استعمال کر سکتے۔ کافی سوچ اور بچار کے بعد بالآخر جو ہے وہ انہوں نے کسی طریقے سے جو ہے وہ راول پنڈی کے بڑے بزنس ٹائکون جو ہے وہ شیخ ظہیر کو قابو کر لیا۔ اب شیخ ظہیر کی وہ کون سی کمزوری ہے، وہ کون سا نبض ہے ان کے ہاتھ میں، خود غلام نبی میمن کے ہاتھ میں، کہ وہ خود شیخ ظہیر جو کہ پنڈی کے بزنس ٹائکون ہیں، وہ بدین کے رہنے والے غلام نبی میمن کا کام کرنے پر مجبور ہیں، اور انہوں نے جو ہے خود وفاقی وزیر داخلہ یعنی شیخ رشید کو اس حد تک مجبور کیا کہ شیخ رشید نے جو ہے وہ اپنے لیٹر پیڈ پر جو ہے ریکویسٹ تک لکھ کر بھیجا، یعنی کہ وفاقی حکومت کو، انسٹیٹیوشن ڈویژن کو، اور خود جو ہے ریلوے کے منسٹر اعظم سواتی کو، کہ وہ غلام نبی میمن جو ہے کہ موضوع اچھے پولیس افسر ہیں، انہیں جو ہے آئی جی ریلوے کے طور پہ انہیں قبول کر لو اور انہیں آئی جی ریلوے بنا دیا ہے۔ لیکن اعظم سواتی جو ہے وہ پہلے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے، یعنی کہ چودھری برادران کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے چودھری برادران کے منظور نظر عامر ذوالفقار کو جو ہے آئی جی ریلوے کے لیے فائنل کر دیا، یعنی کہ ایک طریقے سے منتخب کرتے ہوئے انہوں نے خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ریکویسٹ کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، اب یہ جو شیخ ظہیر ہیں یہ راولپنڈی کے بزنس ٹائکون ہیں، اور خود میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود جو ہے وزارت داخلہ کے جو قابل اعتماد ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ مذکورہ جو بزنس ٹائکون ہے وہ جو ہے شیخ رشید کے بہت ہی قریب، سالہ سال سے ان کے تعلقات تھے۔ شیخ رشید کے جتنے بھی الیکشن کمپین جب بھی چلائے گئے تو وہ ان کی سربراہی یا سپرویژن جو ہے وہ مبینہ طور پر شیخ ظہیر ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک طریقے سے وہ ان کے بہت بڑے انویسٹر ہیں، انتخابات کے تمام اخراجات جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں کروڑوں کے، وہ شیخ ظہیر ہی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اتنے اہم ترین شخصیت کو قابو کرنا بھی کوئی اتنی معمولی آسان کام نہیں تھا، جو کہ غلام نبی میمن نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ شیخ ظہیر نے جو ہے وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید سے جو ہے ان کے لیٹر پیڈ پر جو ہے یہ ریکویسٹ لکھوانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان سے ٹیلی فون تک جو ہے انہوں نے وزیر داخلہ وزیر ریلوے جو ہے اعظم سواتی کو کروا دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ مطمئن ہو گئے تھے غلام نبی میمن، اور انہوں نے اپنے قریبی رفقا کو کہہ دیتے کہ وہ آئی جی ریلوے بننے میں اب کامیاب ہو جائیں گے، اور انہوں نے ان کے دوستوں نے مٹھائیاں تک ایک دوسرے کو کھلا دی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مارکہ جو ہے وہ عامر ذوالفقار جو ہے وہ سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد جو ہے وہ 3 مارچ کو جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ یعنی کہ سندھ حکومت کو بھجوا چکی تھی۔ خود غلام نبی میمن جب اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے ان کی خدمات مانگی گئی تھی، اور خود جو عثمان چاچڑ ہوم سیکرٹری تھے ان کی، اور دوسرے جو ہے نوید شیخ جو کمشنر کراچی، ان تینوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ بھئی یہ بہت سینئر ہو چکے تو ہمیں انہیں اگلے گریڈ میں پرموٹ کرنا ہے، تو انہیں ہم نے جو ہے بڑی پوسٹوں پر انہیں پوسٹنگ دینی ہے۔ یعنی کہ اس وقت ایکسپلین ڈویژن کی نظر جو ہے وہ
آئی جی گلگت بلتستان کی پوسٹ پر تھی اور خود آئی جی ریلوے کی پوسٹ پر تھی کہ اگر یہ اس وقت چلے جاتے ہیں غلام نبی میمن جب انہیں لیٹر ملا تھا تو اب یہ اس وقت جو ہے وہ شاید آئی جی ریلوے یا پھر آئی جی گلگت بلتستان بننے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اس وقت جو ہے غلام نبی میمن چونکہ ایک ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ایک بہت ہی پرکشش پوسٹ تھی اس کو انجوائے کر رہے تھے. اس وقت جو ہے وہ وفاق کی جانب سے آنے والے اس لیٹر کو انہوں نے خاطر میں نہیں لا بلکہ اس کو ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیتے, نہیں اس کو دبا کے رکھا تھا کہ وہ آگے نہ جائے. لیکن اب جب ان کی وہ پوسٹ ختم ہو گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے, وہاں سے ان کو بے دخل کر کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بن گئے, تو اب وہ جو ہے بن بلائے مہمان کی طرح سے جو ہے وہ خود اسلام آباد گئے اور وہاں اپنے تعلقات کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. یعنی ان کی نظر بھی جو ہے یہ آئی جی ریلوے کی خالی ہونے والی پوسٹ پر تھی اور وہ آئی جی ریلوے بننے کی خواہش مند تھی. اس سے قبل وہ خود حیدرآباد کے آر پی او شپ کے لیے بھی انہوں نے بہت کوششیں کی تھی, لیکن میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی ہونے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ جس شاخ پر وہ اپنا آشیانہ بنانے کے خواہش مند ہے اس شاخ کو جو ہے خود مشتاق مہر اپنی دانش مندی سے کاٹ رہے ہیں. جب وہ نہ شاخ رہے گی تو وہ آشیانہ کیسے بنیں گے؟ وہ سفارشیں کراتے رہے اور وہ آر پی او کی پوسٹ ہی جو ہے مشتاق مہر نے ختم کر دی تھی, جس کے بعد جو ہے بحالت مجبوری اب ان کی نظر پڑی تھی آئی جی ریلوے کی پوسٹ پر, جس کے لیے انہوں نے شیخ ظہیر کے ذریعے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو استعمال کیا, یعنی ان کا کاندھا استعمال کر کے اپنا نشانہ لگانے کی کوشش کی تھی, جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب کل کے پروگرام میں یہ ذکر کر چکا تھا کہ عامر ذوالفقار جو ہے وہ حالانکہ انہیں پہلے آفر تھی خود آئی جی ریلوے کی, لیکن ان کی نظر جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی شپ پر تھی کہ آئی جی سندھ بنا جائے, تو اس میدان میں اور اس دوڑ میں وہ شامل ہو گئے تھے, جس کے لیے جو ہے ان کی ملاقاتیں 1-to-1 جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ اور خود پیپلز پارٹی کے ہائی کمان سے بھی ہوئی تھی. لیکن اب یہ اطلاع ملی کہ وہ تمام جو پروسیس تھا آئی جی کے تبدیلی کا وہ فی الحال روک دیا گیا, جس کی اطلاع یہ بتائی جاتی ہے, وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی ایک ٹیلی فون جو ہے امریکہ سے نہ جانے کس کو آیا, کس نے وصول کیا, کیا بات ہوئی اس میں, لیکن اس کے بعد سے یہ پروسیس جو ہے روک دیا گیا ہے. اور یہ اب اطلاع ملی ہے خود امریکہ سے آئی جی مشتاق مہر کے خاندانی ذرائع سے کہ آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ شیڈول کے تحت جو ہے وہ امریکہ گئے تھے, چونکہ وہاں پر ان کی صاحبزادی کی گریجویشن کی ایک وہ مکمل ہو چکی تھی, اس کی تقریب تھی جس میں آئی جی یعنی کہ پیرنٹس کا شرکت کرنا ضروری تھا, ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے مشتاق مہر وہاں گئے تھے اور مشتاق مہر جو ہے وہ واپس آئیں گے اور اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. یہ ان کے خود کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب مشتاق مہر اتوار والے روز واپس آئیں گے اور پیر کو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیں گے. اب ان کی جگہ جنہیں جو ہے کامران فضل, ڈاکٹر کامران فضل کو جو اضافی چارج آئی جی سندھ کا دیا گیا ہے, جو کہ سندھ پولیس میں گریڈ 21 کے سب سے سینئر افسر ہے, انہیں جب سے یہ چارج ملا ہے اضافی چارج, وہ کاغذوں کی حد تک تو انہوں نے وہ اضافی چارج سنبھال لیا, لیکن عملی طور پر انہوں نے آج تک جو ہے وہ آئی جی کے آفس کو استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی ایسی میٹنگ کی انہوں نے صدارت کی ہے جو کہ بحیثیت آئی جی انہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے بالکل بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا جو کہ آئی جی کے حصے سے انہیں لینا چاہیے تھا. حالانکہ پچھلے دنوں جو پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ کراچی میں تو اعلان آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی, اس کے باوجود جو ہے کامران فضل نے جو ہے کوئی ایسی ویسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, اس سے ظاہر ہو کہ وہ اضافی چارج جو آئی جی کا ہے وہ اس کو سنبھال رہے ہیں یا اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ناظرین, عامر ذوالفقار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی پش پر چودھری برادران ہیں, ان کے سفارشی جو ہے وہ خود چودھری شجاعت حسین اور خود چودھری پرویز الہی. اسی وجہ سے جو ہے اعظم سواتی جو وزیر ریلوے ہیں انہوں نے جو ہے خود وزیر داخلہ شیخ رشید پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ چودھری برادران کو ترجیح دیتے ہوئے عامر ذوالفقار کا نام فائنل کر دو. میرا خیال ہے کہ آج یا کل ایک آدھ دن میں جو ہے ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. عامر ذوالفقار کو جو ہے وہ سندھ پولیس میں بھی جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنی پولیس کا جو کیریئر ہے اس کی شروعات جو ہے سندھ پولیس سے کی ہے تو غلط نہیں, اور اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کیو پی ایم جو ہے وہ بھی کراچی پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے لیا.
ان کا یہ کیو پی ایم ہے یہ بھی جو ہے خود پی ایس پی اور رینکرز کے اتحاد کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. یعنی کارنامہ جو ہے وہ رینکرز کا تھا اور اس کا تاج جو ہے وہ ایز اے سپرویژن افسر ہونے کے ناطے جو ہے خود عامر ذوالفقار کے سر پر پہنا دیا گیا. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ عامر ذوالفقار جو ہے ان کی 1995 میں میرا خیال ہے پہلی پوسٹنگ ان کی جو تھی اے ایس پی درخشاں کی حیثیت سے تھی. اور اس وقت جو ہے ایک ایرانی گینگ تھا جس کی لیڈنگ ایک خاتون کرتی تھی, انتہائی خوبصورت خاتون تھی, اور وہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں انہوں نے اتنی زیادہ کی تھی کہ خود پوش علاقہ جو ہے آپ کا درخشاں کلفٹن ڈیفنس, یہاں جو ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی. ایک ان کے پاس کار تھی جو ہے شارمیٹ کار جو تھی L2926, اس کو جو ہے وہ وارداتوں میں استعمال کرتے تھے اور بہت ساری وارداتیں انہوں نے کی تھی. اور ان کے وارداتوں کے زد میں جو ہے اس وقت پاکستان کے نامور کرکٹر جو ہے وہ ظہیر عباس بھی آ گئے تھے. بعد ازاں جو ہے یہی گروہ جو ہے صدر پولیس اسٹیشن کے اے ایس آئی ہیں سلیم اللہ قریشی کے ہاتھوں جو ہے یہ گروہ اس وقت پکڑا جاتا ہے. لیکن وہاں اس تھانے کے جو ایس ایچ او ہوتے ہیں وہ انسپکٹر جاوید اسلم ہوتے ہیں. یہ خاتون جو ہیں جو اس گینگ کو لیڈ کرتی تھی, وہ ان کا ایک طریقہ واردات تھا کہ جب بھی ان کے گروہ کے ساتھی پکڑے جاتے تھے تو وہ فوراً بند سور کر جو ہے تھانے پہنچتی تھی اور خود کو جو ہے تعارف کراتی تھی کہ میں اس وقت کے جو آئی جی بلوچستان تھے اس کی ہمشیرہ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایس ایچ او مروب ہو جایا کرتے تھے اور وہ جو ان کے پکڑے جانے والے ساتھیوں کو وہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے اسی خاتون نے جو ہے وہ صدر تھانے کے ایس ایچ او جاوید اسلم سے اپنا تعارف کرایا کہ میں جو ہوں بلوچستان کے آئی جی کی بہن ہوں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بالآخر گھبرا کر جو ہے وہ جاوید اسلم ایس ایچ او نے انہیں رہا کر دیا. حالانکہ ان کا اے ایس آئی جو ہے سلیم اللہ قریشی ان کو چیختا رہا چلاتا رہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ ڈکیت ہے, انہوں نے بہت ساری وارداتیں کی ہیں. لیکن خود ایس ایچ او جاوید اسلم نے اپنی ایس ایچ او شپ کو بچانے کے لیے اس خطرناک ڈاکوؤں کو جو پکڑے گئے تھے رنگے ہاتھوں انہیں چھوڑ دیا تھا. بعد ازاں جو ہے پھر جو ہے وہ وہی ملزمان جو ہے پھر مذکورہ جو اے ایس آئی سعید اللہ قریشی نے جو ہے اے ایس آئی عامر کے ذریعے جو ہے وہ پورا گروہ جو ہے وہ درخشاں کے علاقے میں پکڑوا دیا. اس وقت وہاں کے جو اے ایس پی تھے وہ عامر ذوالفقار تھے. یہ جو گروہ پکڑا جاتا ہے جو بعد میں درجنوں وارداتوں کا اعتراف کرتے ہیں, جس میں جو ہے خود کرکٹر ظہیر عباس کی واردات کا بھی اعتراف کرتے کہ ہاں ہم نے وہ واردات کی, تمام لوٹا ہوا سامان جو ہے ان سے برآمد ہو جاتا ہے. اس کارنامے پر ہی سندھ حکومت اور کی جانب سے اس وقت کے جو آئی جی ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بھی جو آتے ہیں اور انہیں جو ہے عامر ذوالفقار جو اے ایس پی تھے اس وقت انہیں جو ہے کیو پی ایم دیا جاتا ہے حکومت کو. یعنی کہ یہ جو کیو پی ایم ان کو ملا ہوا ہے یہ جو ہے کراچی پولیس کی درخشاں پولیس کا یہ کارنامہ ہے جو کہ اس وقت کے اے ایس آئی جو ہے سلیم اللہ قریشی نے سر انجام دیا تھا, جس کا تعلق جو ہے شہداء کے خاندان سے, اور ان کا ایک بھائی جو ہے سب انسپکٹر سعید اللہ قریشی اسی طریقے سے ڈاکوؤں سے مقابلے میں جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں. اب یہ مذکورہ سب انسپکٹر جو ہے ایک اپنے کارنامے کے عوض جو ہے غلط کام نہ کرنے پر جو ہے اپنے افسران کی زیادتی کا شکار ہو کر جو ہے وہ انسپکٹر سے جو ہے وہ سب انسپکٹر بن چکے ہیں. لیکن ان کی فریاد جو ہے کوئی سننے کو تیار نہیں. لیکن یہ جو واقعہ میں نے ابھی اس وقت مینشن کیا ناظرین آپ کے ساتھ, جو وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عامر ذوالفقار جو کہ آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند تھے لیکن اب وہ آئی جی ریلوے بننے میں کامیاب ہو گئے, انہوں نے جو ہے وہ اپنی کیریئر کی شروعات جو ہے خود کراچی پولیس سے کی تھی. اور کراچی پولیس کے سب سے ٹف جو سب ڈویژن تھا اس وقت کا درخشاں, جہاں پر ڈاکوؤں کا راج تھا, اس یعنی کہ خطرناک ترین سب ڈویژن سے انہوں نے اپنے پولیس کیریئر کی ابتدا کی, جہاں سے وہ کیو پی ایم لے جانے میں کامیاب ہو گئے, جس کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. اور یہ تمام کارنامہ سر انجام دینے میں جو ہے خود اے ایس آئی جو ہے اس وقت کے سلیم اللہ قریشی کا بہت بڑا کردار ہے. حالانکہ ان کے جو اپنے اے ایس پی تھے اس وقت کے جو اے ایس پی صدر تھے, انہوں نے بھی اس سے پوچھا بھائی کہ یہ جو کارنامہ آپ نے, یہ ملک علی طاہر جو ہے وہ اس کے صدر کے اے ایس پی تھے, ان کو جو ہے خود ان کے جو عامر ذوالفقار اے ایس پی درخشاں تھے, انہوں نے دعوت دی تھی کہ یہ جو کارنامہ سر انجام دیا یہ آپ کے اے ایس آئی کا
کیا درا ہے، جس پر جو ہے جب انہوں نے پوچھا اپنے ASI سلیم اللہ قریشی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کارنامہ تو ہم پہلے سر انجام دے چکے تھے، میں پہلے ان کو پکڑوا چکا تھا، لیکن ہمارے SHO جو تھے انہوں نے جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے ان تمام ملزموں کو چھوڑ دیا تھا، جس پر جو ہے اس وقت کے جو ASP تھے ملک علی طاہر، جو کہ اس وقت ایڈیشنل CCPO لاہور ہیں، وہ ہاتھ ملتے رہ گئے کہ اگر یہ کارنامہ تم سر انجام دیتے تو یہ QPM جو ہے وہ آج مجھے مل جاتا۔ اسی قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق اسی طرح سے جاری اور صحیح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک رپورٹ جو ہے وہ اسپیشل برانچ نے جو ہے وہ کراچی کے آرگنائزڈ جرائم کے اڈوں اور اس کی سرپرستی اور وہاں سہولت کاری کا کردار ادا کرنے والے پولیس اہلکاروں اور افسروں سے متعلق خود IG آفس اور ایڈیشنل IG کراچی کے آفس کو بھجوائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آرگنائزڈ جرائم کے اڈے ہیں کوئی راتوں رات تو نہیں آباد ہو گئے ہیں، ظاہر یہ عرصہ دراز سے یہ اڈے چل رہے ہیں اور اس کی سرپرستی بھی پولیس افسران و اہلکار جو ہے وہ عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب جب یہ اڈے عرصہ دراز سے چل رہے ہیں تو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے جو ہے وہ ان اڈوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پولیس افسروں اہلکاروں جن پر جو ہے خود پٹرول پائپ لیکیج کر کے وہاں سے سرکاری پٹرول چوری کرنے کے الزامات میں جن پولیس افسروں اہلکاروں کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا تھا، انہیں انکوائریاں کر کے بے گناہ ظاہر کر کے دوبارہ بحال کروانے والے کون ہیں؟ میرا اشارہ جو ہے نیک محمد کوسلو، جو کہ سابقہ SHO شاہ فیصل شاہ لطیف ٹاؤن تھے، ان کی جانب ہے۔ انہیں ڈسمس کرنے والے جو ہے وہ عامر فاروقی DIG ویسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی کہ بھئی انہوں نے جو ہے یہ یعنی کہ پارکوں کی جو پائپ لائن ہے آئل کی کمپنی کی، اس میں لیکیج کر کے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہاں پر یہ پٹرول چوری کرواتے رہے۔ ان کی اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کی انکوائری کروائی گئی، بعد میں انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں انہیں کس نے بحال کرایا، کس نے ان کی دوبارہ ری انکوائری کروائی اور ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کہا اور بعد میں وہ دوبارہ بحال ہو گئے؟ اب یہ ڈسمس کوئی کرتا ہے، بحال کوئی کرتا ہے، اور جب اس کے بعد جو ہے پھر وہ رپورٹیں بنا کے بیچتے ہیں۔ جب آپ خود کسی اہم ترین پوسٹ پر ہوتے ہو، جبکہ آپ کے اپنے چین آف کمانڈ میں جب معاملات ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ کو وہاں پر دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آتی، لیکن جب آپ کو وہاں سے بے دخل کر کے کہیں اور آپ چلے جاتے ہو تو پھر آپ کو جو ہے ہر جگہ کیڑے ہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ مجھے رپورٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ رپورٹ اپنی جگہ پر درست، لیکن یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یعنی کہ موجودہ جو ایڈیشنل IG کراچی اس وقت ہیں عمران یعقوب مناز، تو ان ایڈیشنل IGs میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو کہ خود بیس بدل آپریشن انہوں نے کیا، خود جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں پر گئے، وہاں انہوں نے نارکوٹک کی پرچیزنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ SSPs کو اور ان کے DIGs کو فون کر کے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ سب کچھ کلین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں اس اڈے پر، میں نے جو ہے خود منشیات یہاں سے خریدی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنا ایک ایڈیشنل IG کرتا ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کے جرائم میں کمی ہونی چاہیے، اور کمی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے قبل جتنے بھی ایڈیشنل IG تھے، انہوں نے کسی ایک بھی افسر نے جو ہے اس طرح کے اڈوں پر جانے یا ان کو بند کروانے کے احکامات جاری تک کرنے کی کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ تو آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یعنی کہ آپ جب خود سربراہ ہو تو اس وقت سب ٹھیک ہے، اور جب آپ خود نہیں ہو تو سب غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سے کہوں کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صلاح کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جب سے جو ہے IG سندھ مشتاق مہر جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں چھٹی پر، تو اس کے بعد سے جو ہے خود پولیس کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ ہے وہ کچھ زیادہ ہی متحرک ہو چکا ہے، یا دوسرے معنوں میں کچھ زیادہ ہی بے لگام ہو چکا ہے۔ یعنی کہ دکانداری جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، کھلے عام جو ہے کاروبار چل رہا ہے، جس کا چاہے جس رینج سے، یعنی اندرون سندھ سے کراچی، کراچی سے اندرون سندھ، ٹریننگ برانچ سے اسپیشل برانچ، اسپیشل برانچ سے ٹریننگ برانچ، یا کراچی رینج سے ٹریننگ برانچ، یا ٹریننگ برانچ سے کراچی نے کہیں بھی جو چاہے اپنا ٹرانسفر کروا سکتا ہے، صرف اسے جو ہے وہ وظیفہ دینا پڑے گا۔ پہلے جو ہے وہ خود صبور اور جو سلیم
तनोली थे, वो उन्होंने सिपाहियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो है ये कुछ कीमतें मुकर्रर कर रखी थी, यानी कि 1 लाख रुपया अगर कोई भी कांस्टेबल दे तो वो उसका डिसमिसल से उसको बहाल किया जा सकता है। सिर्फ एक अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी उन्होंने किसी भी रेंज में कराची से अंदरूनी सिंध तक कोई करवाए तो वो 1 लाख रुपए दे तो उनका ट्रांसफ़र कहीं भी किया सकता है। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों तक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला शुरू कर इतने अंधे हो गए इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नतीजे में जो है यानी सिंध पुलिस का सबसे ज़्यादा मौसर तरीन जो ट्रेनिंग सेंटर है रज़ाकाबाद, उसको वीरान कर दिया गया। वहाँ के जो 2 अहम तरीन सतून थे ट्रेनिंग देने वाले, यानी 2 बहुत ही बाबाए ट्रेनी मैं अगर उसको कहूँ या कि इंस्ट्रक्टर कहूँ, जो पिछले 30 सालों से जो है वहाँ पर जो है तरबियत दे रहे हैं पुलिस वालों को, हज़ारों की तादाद में जो है वो पुलिस वालों को तरबियत दे चुके हैं। उन 2 इंस्ट्रक्टरों को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी लॉजिक के वहाँ से तब्दील कर दिया गया है, यानी जिसमें एक बॉक्सर हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल करीम और इसी तरीके से दूसरे हैं सब इंस्पेक्टर साबिर जमील, जो कि रूम कम्बैट हैं, यानी कि बंद कमरे की फाइटिंग के वो माहिर है। अगर मैं ये कहूँ कि वो गोली से गोली निकालने के भी माहिर हैं तो गलत नहीं होगा। यानी इस वक्त पूरे सिंध पुलिस में जितने भी अहलकार इस वक्त तरबियत पा रहे हो उनमें गालिब अक्सरियत पुलिस वालों की ऐसी है जो कि खुद इन 2 इंस्ट्रक्टरों के हाथों तरबियत पा चुके हैं, यानी कि पुलिस के ये रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं इस वक्त सिंध पुलिस की। ये इतने ज़्यादा लोगों को तरबियत दे चुके, इन दोनों को भी जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसकी वजह, जिसकी लॉजिक, जिसकी मंतक समझ में नहीं आ रही है। इन दोनों को जो है कराची रेंज में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी जगह जो है सब इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद जत्तोई को लाड़काना स्पेशल ब्रांच से ट्रेनिंग सेंटर में भिजवाया गया रज़ाकाबाद में। इसी तरीके से ख़ुद लाड़काना का जो ASI ज़मीर हुसैन बाबर है, इन्हें भी जो है ट्रेनिंग ब्रांच जो है वो खुद रज़ाकाबाद भिजवाया गया। ये किसने किया है, क्यों हुआ है, किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जो आए हैं उन्होंने रोकड़ा दिया है, रोकड़ा देकर वहाँ पर ट्रेनिंग ब्रांच में आए हैं, ट्रेनिंग ब्रांच का बेड़ा गर्क करने के लिए आए। अब मैं मुखातिब करूँगा खुद DIG ट्रेनिंग जो हैं इमरान याकूब साहब को कि आप जो है ये आपके चेन ऑफ कमांड में 8 के 8 ट्रेनिंग सेंटर आ रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग सेंटरों में तब्दीलियां हो रही है, आपके इंस्ट्रक्टरों की वैसी आपके पास शॉर्टेज है। मैं अपने प्रोग्राम में अभी 2-3 रोज़ पहले मैं जिक्र कर चुका था कि एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है कि उसको ट्रेनिंग सेंटर कहना खुद ट्रेनिंग सेंटर की तौहीन है। मेरा इशारा जो है सकरन नवाब शाह के ट्रेनिंग सेंटर की जानिब है, जहाँ पर एक कांस्टेबल मोहम्मद मल्लाह ने जो है अपने आप को गोली मार दी थी, उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे। यानी कि वो ट्रेनिंग सेंटर है कि जहाँ से पिछले 15 सालों से कोई 14 बैच जो है पासिंग आउट परेड उनकी हो चुकी है। 10,000 कमांडोज ने ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग सेंटर से ली है, सकरन के ट्रेनिंग सेंटर से, जहाँ पर जो है वेपन हैंडलिंग का कोई इंस्ट्रक्टर ही सिरे से नहीं है। यानी पिछले 15 साल से कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था और उस ट्रेनिंग सेंटर से जो है 10,000 पुलिस वाले यानी कमांडोज की ट्रेनिंग लेके निकले। वो कैसी ट्रेनिंग उन्होंने की जहाँ कोई इंस्ट्रक्टर ही नहीं था। तो इतनी तो मत मारी गई है पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों की। अब अगर जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जो कि आबाद हैं, जहां अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, उन ट्रेनिंग सेंटरों को, यानी रज़ाकाबाद को भी 2 अच्छे ट्रेनिंग सेंटरों से जो है इन हरामखोर पुलिस अफसरों ने जो है महज अपनी दोज़ख भरने के लिए जो है करप्शन से की वजह से जो है उन दोनों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं अब मुखातिब फिर कर रहा हूँ DIG ट्रेनिंग इमरान याकूब साहब कि ये आप इस पर मुदाखलत करें। ये आपके चेन ऑफ कमांड का मामला है जो कि सरासर जो है एक डिसिप्लिन फोर्स के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी इस वक्त की जा रही है। इसका खुदारा आप इसकी रोकथाम करें। और अब मैं आखिर में जो है ख़ुद जो एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास को मुखातिब करूँगा कि इमरान याकूब मिनहास साहब, ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो आपका अमला है पूरी कराची में इस वक्त, जो हर थाने में आपने SIO जो आपने रखे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज इंचार्ज आपने रखे, ये सब इंस्पेक्टर इंचार्जों के अंडर में जो है वो इंस्पेक्टर सीनियर काम करने पर मजबूर हैं। ये डिसिप्लिन का अगर बेड़ा गर्क नहीं है तो और क्या है।
اس کی تو آپ تدارک کریں. ہر تھانے میں جو ہے ایک انسپکٹر موجود ہے، لیکن وہ سب انسپکٹر کے انڈر میں، سب انسپکٹر کی سپرویژن میں جو ہے وہ کام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ جو یعنی انسداد دہشت گردی کی جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن سب انسپکٹر نہیں بلکہ انسپکٹر ہی کرے گا. اس وجہ سے انسپکٹر کی پوسٹنگ تو وہاں رکھی گئی ہے، لیکن انچارج جو ہے وہ انسپکٹر کی بجائے سب انسپکٹر کو بنایا گیا ہے، بنایا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اور اس کا جو ہے وہ آپ تدارک کریں. اس سے جو ہے پولیس افسروں میں جو ہے وہ بددلی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے. اس کا ازالہ کریں تاکہ پولیس افسران جو ہے جو انویسٹیگیشن کے ہیں وہ اپنے کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے وہ دل لگا کر کریں. اب ایک سب انسپکٹر کے ماتحتی میں اگر انسپکٹر اپنے فرائض سر انجام دے گا تو وہ کس طریقے سے اپنے فرائض انجام دے گا؟ کسی بھی صورت میں وہ اچھے طریقے سے دل لگا کر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اس پر جو ہے عمران یعقوب منہاج صاحب آپ اس پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.